اسحاق اور اسماعیل کا نسل ابھی باقی تھی. سنیے گا کیسے. حضرت عیسیٰ کے جانشین کا نام تھا شمون. تو شمون کی نسل چلتے چلتے روم پہنچی. شمون کی نسل چلتے چلتے روم پہنچی اور اسماعیل کی نسل چلتے چلتے پیغمبر اور فاطمہ تک آئی. فاطمہ اور علی کے ذریعے حسن عسکری تک پہنچی. توجہ فرمائیے گا. اگر امام زمانہ تنہا ایک نسل کے رہتے تو ایک بھائی کو شکایت کا موقع رہ جاتا. اللہ نے نسل اسحاق کی بیٹی لی, نسل اسماعیل کا بیٹا لی. صلوات بر محمد. درود بر محمد وآل محمد. کہ بھائی بات سامنے کی ہے یا نہیں ہے؟ جس کا دل چاہے پڑھ لے. حضرت نرجس خاتون جن کو کہا جاتا ہے وہ نسل جناب شمون جانشین عیسیٰ سے تھی اور امام حسن عسکری نسل اسماعیل میں سے. خلاصہ در خلاصہ در خلاصہ در خلاصہ. خلاصہ کا مطلب سمجھتے نا؟ چن چن کے چن چن کے چن چن کے. نسل ابراہیم میں اللہ نے ہاشم کو چنا, ہاشم کی نسل میں عبد المطلب کو چنا, عبد المطلب کی نسل میں ابو طالب کو چنا, ابو طالب کی نسل میں علی ابن ابی طالب کو چنا, علی ابن ابی طالب کی نسل میں حسن حسین شہید کربلا کو چنا, حسین کی نسل میں سید سجاد کو چنا. اور یہ سلسلہ بڑھا تو وہ جو جملہ کہا تھا, اب بچے دیکھ لے کیا کیا بات یاد دلاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے, ہم تو اتنا مانتے. سامنے کی بات ہے, پورا قرآن جس کو یاد ہو, اگر وہ میرے سامنے رہتا تو پوچھتا قرآن میں 4 جگہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. جی کا جگہ 4 جگہ قرآن میں ہے, 5ویں جگہ نہیں, 3 جگہ بھی نہیں, 5 جگہ بھی نہیں, 4 جگہ ہے. اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ لیجئے, معصوموں کا نام 14 جو ہمارے ہیں ان میں 4 ہی جگہ محمد کا بھی نام آیا ہے. ہم تو ایسے پابند ہیں, غور کریں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے ذہن میں سوچ لے, اتنے ہم پابند ہیں کہ نام بھی گھٹاتے بڑھاتے نہیں. جتنی جگہ قرآن میں لفظ محمد آیا ہے اتنی جگہ ہم نے معصوموں میں معصوم کا نام محمد 4 ہی جگہ ہے. بتاؤں کون؟ پیغمبر اسلام پہلے محمد, محمد باقر دوسرے محمد, محمد تقی تیسرے محمد, اور جن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ 4تھے محمد. اور کمال یہ ہے کہ جتنے محمد ہیں اتنے ہی علی بھی ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ بیٹھے بیٹھے کہیے وہ بھی گنا دوں. پہلے امام حضرت علی, دوسرے 4تھے امام علی ابن الحسین, تیسرے علی رضا, علی نقی. نہ ہم نے یہاں گھٹایا نہ وہاں گھٹایا. اب اس کا ایک مطلب ہوا کہ جہاں محمد ہوں گے وہیں علی, جہاں محمد وہیں علی. اور اگر کبھی محمد کی گود میں علی کھیلیں گے تو کبھی علی کی گود میں محمد کھیلیں گے. جہاں چاہے وہاں دیکھ لیں. پہلے پر دیکھ لیا تو محمد کی گود میں علی, 4تھے پر آئے تو علی کی گود میں محمد, 8ویں پر پہنچے تو علی کی گود میں محمد, اور محمد کی گود میں علی. کہے بھائی صحیح ہے نا؟ یعنی علی رضا کی گود میں محمد تقی, یہ علی ہے یہ محمد, اور محمد تقی کی گود میں علی نقی. اور پہلے پھر پلٹی تاریخ کہ علی کے بعد حسن. نہیں سمجھے؟ پہلی منزل میں بھی علی کے بعد حسن, اور یہاں بھی اختتام میں بھی علی کے بعد حسن. تو اب اگر آپ اجازت دیتے ایک اور ربط دے دوں, وہ ربط یہ ہے کہ جب 15 رمضان کو دیکھا تو محمد کی گود میں حسن, 15 شعبان کو دیکھا تو حسن کی گود میں محمد. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے حضرات. اس میں کوئی بناوٹی بات تو نہیں نا ہے؟ سامنے کی ہے کہ نہیں؟ 15 رمضان سن 3 ہجری امام حسن پیدا ہوئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا, اور 15 شعبان سن 256 ہجری میں امام زمانہ, جن کا اصلی نام وہی ہے جو ان کے دادا کا تھا,
ہے نا بات صحیح؟ تو حسن کی گود میں محمد معلوم ہوتا ہے حسن 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 کا یہ معاہدہ ہے کہ ادھر ابتدا میں ہم رہیں ایک کے بعد حسن، ایک سے پہلے حسن، نہیں سمجھے؟ پہلے امام کے بعد حسن، آخری امام سے پہلے حسن، ہے نا بات صحیح؟ یہ محمد کی گود میں کھیلے، اب وہ حسن کی گود میں کھیلیں۔ یہ آنے سے پہلے غیبت میں تھے، وہ آنے کے بعد غیبت میں ہیں۔ ان پر نبوت ختم ہو گئی، ان پر امامت ختم ہو گئی۔ جب یہ آنے والے تھے تو دنیا میں انقلاب تھا، جب وہ آنے والے ہیں تو دنیا گھبرائی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی میرے؟ کیا بات ہے کہہ دے بس بھائی مختار بھائی، ابھی بس کر دیتا ہوں۔ سلوات پر محمد والے محمد۔ دل مچل کے رہ گیا بھائی، ایک ہی مجلس رہ گئی ہے کہ میں سیرت مختار بھی کچھ سنا دیتا مگر کیا کہوں۔ کمال تھا یہ کہ حضرت سرکار دو عالم کا بھی ذکر کر رہا تھا نا کہ محمد کی گود میں حسن، تو محمد کے ساتھ تو جب مسلمان استعمال کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کہتا ہے، اور جب احمد کا لفظ کہتا ہے تو احمد مختار کہتا ہے۔ جی احمد مختار، کل کے مختار احمد، اور احمد کے مختار علی، اور علی کے مختار اہل بیت، اور اہل بیت کے مختار عبید اللہ سقفی کے بیٹے مختار۔ نہیں سمجھا دیدانے گرامی؟ ایسے مختار کہ امامت خاموش ہے، کام مختار کا جاری ہے۔ امام ہے مدینہ میں، مختار ہے کوفہ میں، رات رات کا پیغام جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ کہاں سے یہ مجاہد اٹھ کھڑا ہوا۔ زین العابدین نے آواز دی زین العابدین کی دعاؤں سے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ جدھر چاہیے یہ جملہ لگا دیجئے، میری دعا اس مختار کے ساتھ، میں زین العابدین اس مختار کے لیے، اور وہ امام زین العابدین اس مختار کے لیے جن کا نام سن کر میں نے لکھنؤ میں کسی زمانے میں مختار نامہ پڑھوایا گیا، 5 دن پڑھا تو ایک مختار نامہ یعنی ایک تقریر جو ہوئی تھی، تیسرے دن اس کا موضوع مختار نامہ سمر کی عمر 7 کی بارات۔ آپ بھی چکر میں پڑیں گے کہ یہ کون سا موضوع ہے؟ نہیں، دولہا نکالے جاتے ہیں، چہرہ ہے، پھول ہے، پھر اور کیا کیا ہو، تو اب اسے عمر 7 کی بارات کا پڑھنا بھی آسان نہیں تھا مگر میں نے پڑھ دیا۔ لعنت کا ہار، لعنت کا ہار، نفرت کا پٹکا، اور جہنم کے فرشتے باراتی۔ ہاں، جہنم کے فرشتے باراتی جی، اور سواری کے لیے ابراہیم ابن مالک اشتر انتظام کرنے۔ موت کا نام تھا دلہن۔ یہ سمجھ گئے نا کیا لطف رہا ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ جب بارات پہنچی پوری منزل پر تو وہ دلہن کوئی عورت نہیں تھی، موت انتظار میں تھی۔ ختم ہو گیا، مگر کیا کرو، یہ دل ترس کے رہ گیا تڑپ کے کہ میں مختار کا ذکر نہیں آپ لوگوں کو سنا سکا۔ اور 10 بج گیا بھائی، 10 پر لوگ کہتے ہیں بس جی 10 پر بس۔ مگر زین العابدین کو حق ہے بولنے کا کہ اگر ہمارے عقیدے میں اللہ کے قانون پر 10 کی کوئی حیثیت ہوتی تو 10 بروج بناتا، 12 نہ بناتا، 10 چشمے جاری کرتا، 12 نہ کرتا، 10 مہینے کا سال بناتا، 12 کا نہ بناتا۔ جی کہاں کی سناؤں؟ بروج بنائے تو 12، ساری دنیا ترقی کر گئی ہر چیز میں جی۔ دنیا یہ میرے ہاتھ میں وہ سامنے گھڑی جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے طریقے کے، جیسے فون کے دیکھیے، ایک پیجر چلا، ایک بیجر چلا، ایک میجر چلا۔ بچے ہاتھ رہے، جیب میں جہاں رکھو جھینگور کی طرح بولنے لگے۔ جب منسلہ ہے بھائی، ہنستے کیوں ہے بچے؟ نہیں ہے، مگر کمال دیکھیے کہ ابھی تک دنیا اس سے عاجز ہے کہ گھڑی کو گھٹا کے 12 میں، 14 میں اور 10 میں نہیں بدلا، رات کو بھی بانٹا تو 12 ہی میں،
दिन को भी बांटा तो 12 ही में। मालूम होता कि कायनात का निजाम ही 12 पर है। कायनात का निजाम ही 12 पर है। आसमानों में देखा तो बुरूज 12, मूसा को ऐसा मारते देखा पानी पर तो 12 चश्मे, असबाते मूसा को देखा तो 12 ही दिखाई दिए। तो हम ये गलती क्यों करें कि इतने को माने या इतने को की गिनती ही ना। खालाबाद बर मोहम्मद ये हो गई बात पूरी ना। हम तो बनाएंगे, ए पालने वाले तेरे 12 बरूज हैं, हमारे 12 इमाम हैं। तूने 12 महीने साल के बनाए, हमारी अकीदे की साल के 12 महीने। पहले का नाम अली, दूसरे का नाम हसन, तीसरे का नाम हुसैन, है ना बात। हमारे अकीदे की साल के 12 तो 10 बजे चाहे 11 तो बज नहीं, 12 तो बज जाएगा तो मजबूर हूँ। सरदारों के 12 बजता है तो बड़ा बुरा होता है। सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजब अंदाज है, देखा कहाँ मेरा जहन कहाँ कहाँ बगता है। कभी पागल खानों में जाता हूँ, कभी समझदारों में आ जाता हूँ। तो बात से बात बस। मगर हाँ, अब भाई हटा के वक्त नहीं जाया करना चाहता। तो वही गुफ्तगू थी कि इंसान इस्लाम को समझे और पनाह देने वाले की अजमत को जाने और मदद करने वाले के वकार को पहचाने। मैं कमजोर बदन का इंसान जरूर हूँ। कभी कभी बच्चों को हंसाने के लिए कहता हूँ कि मेरा देखने में जिस्म कमजोर है, मगर कहीं से मेरे अकीदा कमजोर नहीं है। मेरा जिस्म कमजोर है, अकीदा कमजोर नहीं है। हाथ पैर पतले हैं, मगर मेरा मजहब पतला नहीं है। खुदा बेहतर जानता है हमारे मजहब पर, आपके मजहब पर दुनिया ने जितना जुल्म ढाया, अगर किसी मजहब पर उतने जुल्म ढाए हो गए होते तो उसका कई सौ साल पहले ही दुनिया से वजूद खत्म हो गया होता। आप यकीन, हाँ वजूद बेटा ये मौजूद न रहता। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जितना दबाती गई हुकूमत, ताकतें जितना हमको मिटाती गई, उतने ही हम मोहर की तरह उभरते गए। कैसे, किसकी तरह उभरते गए? मोहर की तरह, अंगूठे के नगीने की तरह। और इनकलाब ईरान ने तो और उजागर कर दिया। अब दुनिया समझ गई कि अगर कोई ताकत है किसी ताकत से टक्कर लेने वाली तो वो सिर्फ शिया है, ईरान के नहीं, पूरी दुनिया के। तो एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब मैं पढ़ रहा था, उर्दू में तर्जुमा था। तो वो लिखता है कि दुनिया मज़ाहिब आलम उसका नाम है। तो मज़ाहिब आलम तारीफ, ये मजहब ये मजहब ये मजहब ये इतने सबकी लिखता है। लिखता है कि शिया एक मजहब है जो इतने कम दुनिया में है कि उंगलियों पर बैठ के उनको गिना जा सकता है, उंगलियों पर बैठ के गिना जा सकता है। मगर जब इनकी तारीख देखी जाती है तो तशद्दुद, जुल्म, सितम, कैद, दार, रेशमा, तलवार, खंजर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके खिलाफ इस्तेमाल न किया गया हो। मगर फिर भी ये बचे रहे और आज भी दुनिया में पाई जाते हैं। आखिर में वो फैसला लिखता है, बहुत मुख्तसर सुना है, फैसला लिखता है कि क्यों। मुख्तार भाई सुनने के काबिल है जुमला। कहता है कि क्यों, तो कहते हैं कि इसलिए कि ये अपने अकीदे में इतने मजबूत होते हैं कि दुनिया के हर मजहब के लोगों को बदलते देखा जाता है, मगर ये नहीं बदलते।